سامنے والے کی تعریف کی پل باندھتے ہیں، آپ کا کیا کہنا؟ چلیے نہیں، اس کے بعد میں دوسرے مرحلے میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ دوسرے مرحلے میں کہتے ہیں میرا اور آپ کا تعلق تو خاندانی ہے، چلیے نہیں، اور تیسرے مرحلے میں اپنا سوال اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہی طریقہ میرے بھائی نے دیکھا، میرا بندہ میرے دربار میں آ رہا ہے، میرا بندہ میرے یہاں آ رہا ہے، اور میرے دربار میں آ کر وہ زبان کھولے گا، بولے گا، مانگے گا مجھ سے، اس کا سوال ناکام نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ ایسا سکھایا۔ 3 جملوں میں اللہ نے تعریف کروائی، 3 جملوں میں اللہ نے تعریف کروائی، اور ایسی تعریف کروائی کہ تعریف کے کلمے سے اچھے ہیں ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تعریف کے ایسے 3 کلمے، اس سے اچھے کلمے ہیں ہی نہیں۔ لوگوں نے کوششیں کی، لوگوں نے دنیا کی ڈکشنریاں جو ہے نا وہ چھان مار دی، لیکن لفظ حمد کی جگہ کوئی تعریف کا دوسرا لفظ ان کو ملا ہی نہیں۔ آخر میں عاجز آئے، 6 مہینے تک کی مہلت مانگی، 6 مہینے تک کوشش کے بعد میں دیکھا کہ کاغذوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے چاروں طرف۔ کہاں تک پہنچے؟ قرآن کی مثل تیار کرنے کے لیے آپ کو 6 مہینے کا موقع دیا تھا، قرآن جیسی ایک کتاب تیار کرنے کے لیے آپ کو 6 مہینے کی مہلت دی گئی تھی، آپ کہاں تک پہنچے؟ اللہ کے بندے نے کہا کہ لفظ حمد کی جگہ دوسرا لفظ اچھے سے اچھے، اس سے اچھا کوئی جملہ، اس سے اچھا کوئی لفظ میں لانا چاہتا تھا، لیکن میں لفظ حمد کی جگہ ایک جملہ بھی اس کی جگہ اچھا لے گا۔ یہ لکھیاں دیکھ لو، یہ لغتیں دیکھ لو، سب کو میں نے تلاش کیا، لیکن تعریف میں بڑا ہوا کوئی جملہ کی ملائی نہیں۔ لفظ حمد جو ہے نا، یہ اللہ نے اپنے ہماری زبان سے اللہ نے جاری کروایا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مجدنی عبدی، اور اس کے بعد میں کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا بینی و بین عبدی، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کی بات۔ عبد میں ہوں، معبود میں، بندہ میرا عبد ہے، میں اس کا معبود ہوں۔ بندہ میرا منگتا ہے، میں اس کا داتا ہوں۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور بعد میں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ جو میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اب کیا مانگتا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم، یہ مانگ رہا۔ تو گویا کہ اس بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن میں جو تفصیل کے ساتھ میں احکام بیان کیے، اجمال کے ساتھ بھی سورہ فاتحہ میں بیان کر دی، اور فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں محتم شان جو آیت ہے، اہمیت کی حامل جو آیت ہے، وہ اهدنا الصراط المستقیم۔ اس سے پہلے کیا، اس کے بعد کیا؟ فرمایا کہ اس سے پہلے تو اسی آیت کی تمہید ہے، اور اس کے بعد جو والی آیت ہے اسی آیت کا تتمہ۔ محتم شان جو بنیادی آیت ہے وہ پورے سورہ فاتحہ میں اهدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ بار بار جب مانگے گا تو کبھی تو قبولیت کی گھڑی آئے گی،
قبولیت کی گھڑی آئے گی، نماز میں بھی، فرضوں میں بھی، نفلوں میں بھی، سنتوں میں بھی، سمجھے نہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ اب امام پڑھتا ہے، مقتدی پیچھے سنتا ہے۔ من کان لہ امام قراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہو مقتدی کی امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، اس لیے مقتدی پیچھے خاموش رہتا ہے، امام قراءت کرتا ہے۔ منفرد جو ہوتا ہے، وہ اکیلا جو ہوتا ہے، وہ جو ہے نا، وہ اپنی نماز جیسے امام پڑھتا ہے ایسے وہ بھی پڑھتا ہے، منفرد فرضوں میں بھی پڑھے گا، سنتوں میں بھی پڑھے گا، نفلوں میں بھی پڑھے گا، اور اللہ سے مانگے گا، ہدایت مانگے گا، رہنمائی مانگے گا۔ رہنمائی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اصولیین نے لفظ ہدایت کو سامنے رکھ کر فرمایا ہدایت اور رہنمائی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت کی رہنمائی یہ ہے کہ ہم سے کسی نے راستہ پوچھا، ہم نے دور کھڑے سے بتا دیا ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ہو کے چلے، یہ بھی رہنمائی ہے۔ اور دوسری رہنمائی یہ ہوئی کہ ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیا، یہ بھی رہنمائی ہے۔ قراءۃ الطریق کے معنی میں ایک ہدایت، قراءۃ الطریق کے معنی میں راستے کا دکھانے کے معاملے میں، اور ایک ہدایت کا ترجمہ ایصال الی المطلوب کے معنی میں منزل مقصود تک پہنچانے کے معاملے میں۔ اس لیے جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی داعیان اسلام ہیں، جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں، سمجھے نہیں، وہ قراءۃ الطریق والی ہدایت، راستے کا دکھا دینا ان کے ذمہ ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کیا تھی کہ میرا چچا آخری وقت میں میرے کان میں کلمہ پڑھ لے۔ اس کے بڑے احسانات ہیں۔ شیخ ابی طالب میں جب آپ قید ہوئے، شیخ ابی طالب نے ان کو قید کیا گیا تو ابو طالب بھی ساتھ میں تھے، اور بڑی مشکلات سامنے آئی، بڑی پریشانیاں، بڑی قربانیاں ان کے سامنے گزری، ابو طالب بھی ان کے ساتھ میں، ایسے حالات میں۔ اور ابو طالب کا اتنا روب بھی تھا مکے میں کہ ابو طالب کا نام سن کر کہ یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، لوگوں کی ہمت اور جرأت نہیں ہوا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے۔ بڑے احسانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اوپر تھے خواجہ ابو طالب کے چچا کے، چاہتے تھے میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، قیامت کے دن میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ بہت کوشش کی، بہت محنت کی، بہت فکر کی، بار بار آتے رہے جاتے رہے آخری وقت میں، اور وہ لوگ بھی محنتیں کرتے رہے، وہ لوگ بھی اپنی کوششیں کرتے رہے۔ آخر میں کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ خواجہ ابو طالب نے کہا اخترت النار علی العار، اخترت النار علی العار، میں نے آگ کے مقابلے میں آگ کو اختیار کر لیا۔ لوگ آگ دیں گے، لوگ تانا دیں گے کہ ڈر کر آخری وقت میں بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا، مکے کی عورتیں مجھے تانا دے گی، اس لیے میں نے تو آگ کو اختیار کر لیا آگ کے مقابلے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ کے قبضے ہے۔ یہ ایصال الی المطلوب والی ہدایت، منزل مقصود تک پہنچانے والی ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ طلب پر اللہ دیتے ہیں، بندے کے دل میں طلب آئے گی، تڑپ آئے گی، توجہ آئے گی، سمجھے نا، اس کے بعد میں اللہ رب العزت کی ہدایت عطا فرما۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ سے رہنمائی، یہ نماز جو ہے نا، یہ نماز ایسی عظیم دولت ہے، اس کے ذریعے بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایک رہنمائی، اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کے درجات غیر متناہی ہے،
اس کے درجات بھی غیر متناہی ہے. نبی بھی اللہ سے ہدایت کو مانگ رہا ہے، وہ درجہ جو نبی کو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہے، عام لوگوں کو جو مقام حاصل نہیں ہے وہ نبی کو حاصل ہے. صحابہ کرام بھی اللہ سے یہی ہدایت مانگ رہے، جو عام لوگوں کو جو مقام حاصل نہیں وہ صحابہ کرام کو حاصل ہے. صحابی کا نجوم، صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں. بیائیے ان میں اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت کو پالو. ہدایت کے غیر متناہی، ایک داعی دین، ایک عالم دین، ایک عام آدمی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک عالم دین، وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم، اور عام آدمی وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے ہدایت کو مانگ رہا ہے. معلوم ہوا کہ ہدایت کے غیر متناہی درجات ہیں جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اتنے درجات ہیں، ایک درجہ حاصل ہوتا ہے پھر دوسرا ملتا ہے، پھر دوسرا حاصل ہوتا ہے تیسرا ملتا ہے، تیسرا حاصل ہوتا ہے چوتھا ملتا ہے. جو آدمی مشق کرتا رہتا ہے، جو آدمی نمازوں میں دل لگاتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، میرے بھائیو دوستو، یوں ہی اللہ رب العزت سے وہ مقامات جو ہے وہ اللہ عطا فرماتے چلے جاتے ہیں. فرمایا مل احسان. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے آ کر کے سوال کیا کہ مل احسان. ایک آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، اس کے جانے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آپ سے سوال کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں تو اس پر تصدیق کر رہا ہو کہ آپ نے سچ کہا. یہ کون تھا ایسا؟ فرمایا یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے. جبریل علیہ السلام تھے، یہ جبریل تھے. سوال کیا مل احسان، احسان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. یہ احسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر تو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر دوسرا مرحلہ جو درجہ یہ ہے کہ گویا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا. یہ نماز کی وہ کیفیت ہے میرے بھائیوں، سمجھے نہیں؟ اللہ والوں کے واقعات ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں نا کہ نماز میں جب چلے گئے تو بالکل گم ہو گئے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے. تیر لگا، تیر نماز میں نیت باندھی، تیر نکال دیا گیا. یہ کیفیت ہوتی ہے میرے بھائیوں. آگے سے آگے نمازوں میں آدمی بڑھتا ہے، ہدایت کے درجات حاصل ہوتے رہتے ہیں، پھر آگے بڑھتا رہتا ہے. وہ کیفیت اسے ملتی ہے. پہلے مرحلے کی کیفیت یہ گویا کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. اعلیٰ درجے کی یہ کیفیت ہے. یہ مشق کی بنیاد پر، فکروں کی بنیاد پر، کوششوں کی بنیاد پر یہ مقام بندوں کو حاصل ہوتا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو دوسرا یہ گویا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. جب بھی نماز میں کھڑا ہو بندہ اس تصور کے ساتھ میں کھڑا ہو. آدمی نماز میں کھڑا کھجلاتا رہتا، آدمی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا رہتا. سمجھے نہیں؟ جب یہ کیفیت ہو مجھے اللہ دیکھ رہا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، پالنہار دیکھ رہا ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ صفت ربوبیت، یہ بار بار ہم سے کیوں کہلوائی جاتی ہے، اس کو بار بار کیوں دہرایا جاتا ہے؟ سمجھے نہیں؟ عالم الست میں، عالم ارواح میں سب سے پہلے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم الست میں اللہ رب العزت نے پوری روحوں کو، قیامت تک جو آنے والی روحیں ہیں ساری روحوں کو اللہ نے چونٹیوں کی شکل میں پیدا فرمایا، چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ مارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پشت پر ہاتھ مارا. پوری کی پوری قیامت تک آنے والی روحیں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں ظاہر ہوئی. اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے کہا الستو بربکم، ساری روحوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا اللہ نے
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? रब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले मेरी रूह ने कहा कालू बला। आका ने फरमाया सबसे पहले मेरी रूह ने कहा कालू बला, हाँ आप हमारे रब हैं। अभी दुनिया में आया, अल्लाह के हकाम का जब मुकल्लफ हुआ, अल्लाह के हकाम का ये मुकल्लफ हुआ मेरे भाइयों, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर फर्ज वाजिब करार दे दिया, जरूरी करार दे दिया कि बार बार सिफत रब को दोहरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर नमाज के रकात में। फिर गया, ये रूह परवास कर गई, अब कब्र में रखा गया। कब्र में रखे जाने के बाद में सबसे पहला सवाल, अल्लाह की सिफतें तो और भी बहुत है, राज़िक भी अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह है, समझे नहीं, मालिक भी अल्लाह है, समझे नहीं, लेकिन सिफत रबूबियत को वहां भी मन रब का बता, तेरा रब कौन है? इसकी वजह ये मेरे भाइयों, इसकी वजह ये है, पहले भी सिफत रब को दोहराया गया, दुनिया में आकर बार बार से कहलवाया गया, और कब्र में जाने के बाद में सबसे पहले इसी को यही सवाल किया गया। इसका मतलब ये है कि ये जबान के बोल, दिल के बोल इस बंदे के बने कि नहीं बने? ये जबान के बोल दिल के बोल बने कि नहीं बने? अगर जबान के बोल दिल के बोल बने हैं तो वो कब्र में कहेगा रब भी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है, मैं जिसको मैं रब मान कर आया हूँ। दुकान को रब नहीं माना, मुलाजिमत को रब नहीं माना, और खेती बाड़ी को रब नहीं माना, और मैंने किसी और चीज को रब नहीं माना, मैंने रब अल्लाह तुझे माना, तू मेरा परवरदिगार है, तू मुझे पालने वाला। जबान के बोल, हमारे बोल दिल के बोल बने के नहीं? मेरे भाइयों दोस्तों, आखिरी वक्त में जबान के बोल जबान से निकल जाते हैं, दिल के बोल जबान पर आ जाते हैं। दिल में जो जमा हुआ है वो आखिरी वक्त में आएगा। जबान वो भी कहती है जो दिल में होता है, जबान वो भी कहती है जो दिल में नहीं होता, लेकिन आखिरी वक्त में जबान वो कहेगी जो दिल में होगा। हम आराम करने के लिए चारपाई पर लेटे थे कि जितने में घर का दरवाजा बजा और कोई बाहर मेहमान आया। दिल तो हमारा ये कह रहा है कि अब आराम का टाइम है, मैं बिस्तर पे लेटने वाला हूँ, सोने का वक्त है, लेकिन अभी इसको मिलने का टाइम मिला। अंदर में दिल तो ये कह रहा है, लेकिन जाता है दरवाजे पर और जाकर दरवाजा खोलता है। खोलने के बाद में जब देखता है सामने वाले मेहमान को, तो कहता है आइए आइए आइए, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जबान में खुशी का इजहार कर रही है और दिल ये कह रहा है कि अभी मौका था मिलने का। एक बुजुर्ग ने एक तोते को पाल के रखा था, वो तोता कुछ बोला करता था, समझे नहीं, और रटी रटाई, समझे नहीं, अचानक बिल्ली ने तोते पे हमला किया। तोता रटी रटाई सारी बातें भूल गया और ची ची की आवाज उसकी जबान पर जारी हो गई। अल्लाह वाला ये कैफियत को देखकर बेहोश हो गए। उनके मुरीदीन ने, मेरे भाइयों दोस्तों, होश दिलाने के बाद में पूछा, हजरत एक मामूली तोते के जाए होने पर आप बेहोश हो गए, आप चाहे तो हजारों तोते आपके लिए हम ले आए। उस अल्लाह वाले ने कहा कि तोते के मरने पर मैं बेहोश नहीं हुआ, मैं तो इस कैफियत से बेहोश हुआ हूँ, ये सोचकर मैं बेहोश हुआ हूँ कि मैंने तोते को कुछ रटवाया था, ये तोता कुछ बोला करता था। अचानक बिल्ली ने तोते पे हमला किया तो ये तोता रटी रटाई बातें तो भूल गया और चीख चीख की जो उसकी असली जबान है वो जबान पर आ गई। कहा कि मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे को पढ़ता हूँ, यानी जबान से ये बोल बोलता हूँ, लेकिन ये मेरे जबान के बोल दिल के बोल बने के नहीं बने। आखिरी वक्त में मेरी जबान पर ये कलमा जारी हो सकेगा कि नहीं? इसीलिए हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फज़ाइल सदक़ात में कई वाक़यात लिखे हैं, समझिए नहीं। बेल बेचने वाला आखिरी वक्त में उसके आहिस्ता रिश्तेदार कहते हैं कि मेरे बाप की जबान पर आखिरी वक्त में कलमा जारी हो जाए।
لیکن کہتا یہ سفید بیل اتنے کا اور یہ کالا بیل اتنے کا، یہ سفید بیل اتنے کا، یہ کالا بیل اتنے کا۔ جو دل میں بات جمی ہوئی تھی وہ بھی وہی آخری وقت میں اس کی زبان پر جاری ہو۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں لوگوں اس کلمے کا خوب ورد کرو، صبح شام جو ذکر بتاتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اور یہ خانقاہوں میں اللہ والے جو ذکر کرواتے ہیں صرف اس کا عادی بنانے کے لیے کہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا اللہ کا ذکر بن جائے۔ یہ زبان کے بول جو آج ہماری زبانوں پر ہے، آخری وقت میں میرے بھائی اس زبان پر وہ جاری ہوگا جو دل میں ہوگا، جو دل میں ہوگا وہ آخری وقت میں زبان پر آئے گا۔ اگر دل میں کلمہ جمع ہوا ہے تو یہ کلمہ آخری وقت میں زبان پر آئے گا۔ اگر دنیا دل میں جمی ہوئی ہے، دنیا کی محبت دل میں جمی ہوئی ہے، میرے بھائیو آخری وقت میں کلمہ جاری ہونا مشکل۔ اللہ والے نے کہا ایک نسخہ بتاتا ہوں، سمجھے نہیں، کسی اللہ والے سے میں نے سنا کہ اگر کوئی آدمی چاہے کہ میری زبان پر آخری وقت میں حضرت ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سنانا ہے، فرمایا کہ آخری وقت میں اگر کوئی آدمی چاہے کہ میری زبان پر کلمہ جاری ہو تو حضرت نے ایک نسخہ بتایا، وہ نسخہ آپ کو میں بھی بتا رہا ہوں۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ مسواک کیا جائے، مسواک اللہ کے نبی کی سنت، مسواک کا معمول بنایا جائے، انشاءاللہ اس مسواک کی برکت سے آخری وقت میں اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں جیسا کہ ہمارے امیر صاحب نے بتایا، اصل کام میرے بھائیوں دعوت کا کام اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس سنت کی برکت سے اللہ رب العزت کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 امام اللہ کے نبی کی سنت، ہر سنت کو زندہ کرنے والے کو، یہ دعوت کا کام یہ بھی سنت ہے، سمجھے، ہر سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ 4 انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام المحبت فی القلوب البررہ والحیبۃ فی القلوب الفجرہ والثقۃ فی الدین والسعۃ فی الرزق۔ 4 انعام۔ پہلا انعام یہ کہ اللہ رب العزت اس کی محبوبیت کو عام کر دے گی، اس کی محبت اللہ رب العزت مخلوق میں ڈال دے گا جو نبی کی سنتوں کو زندہ کرے گا۔ صحابہ کرام کی آج ہم لوگ عقیدت سے نام لیتے ہیں، اللہ والوں کا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں میرے بھائیوں، ان کا نام آج ہم لوگ عقیدت کے ساتھ کیوں لیتے ہیں؟ ان میں کیا کیا بات تھی میرے بھائیوں، کیا ان میں کمال تھا، کیا ان میں کمی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ان میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی برکت سے اللہ پہلا انعام المحبت فی القلوب البررہ، نیک مخلوق کے دلوں میں اللہ محبت کو ڈال دے، ہماری محبت بھی ڈال دے گا اللہ میں، انسانوں میں بھی، اللہ جانوروں میں بھی، اللہ خشکی میں رہنے والے جانوروں میں، تری میں رہنے والے جانوروں میں سب میں اللہ اس کی محبت کو ڈال دے۔ حدیث قدسی ہے، قول باری تعالیٰ فرمایا اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہو جبریل آؤ، جبریل علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو اور اس کی محبوبیت کا فرشتوں میں اعلان کر دو، فرشتوں کے ذریعے روئے زمین پر اس کی محبوبیت کو عام کر دیا جاتا ہے، اس کی مقبولیت کو عام کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ایک تاریخ آج بھی حیران ہے، تاریخ آج بھی حیران ہے، سمجھے نہیں؟ یا ایھا الاشراط والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنا ناصرون فمن وجدنا بعد قتلنا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک جنگل میں پہنچی، سمجھے نہیں؟ جنگل بھیانک قسم کا جنگل جہاں پر انسان کا گزرنا مشکل، لیکن اس جنگل کے اندر میرے بھائیوں صحابہ کرام نے ایک آواز لگائی، اے جنگل کے رہنے والے جانور، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے اس اعلان کے بعد میں تو تم یہاں اس جنگل کو خالی کر دو۔ تاریخ حیران ہے کہ اس آواز میں کیا تاثیر تھی، اس آواز میں کیا کشش تھی
بچوں کو لے کر آنن فانن میں اس بھیانک جنگل جہاں پر انسان کا گزرنا مشکل تھا، لوگ یہ کہتے تھے تم یہاں کیسے رہو گے، سارے جنگل کو خالی کر دو۔ آج بھی تاریخ حیران ہے، لوگ حیران ہیں آخر کون سی آواز، یہ محبوبیت اللہ کی طرف سے۔ ایک صحابی اپنی جماعت کو لے کر دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کا نام ہے، جماعت کے امیر ہے، سمجھے نہیں، وہ کنارے پر پہنچ کر سمجھے نہیں، ایک نظر دریائے دجلہ کی موجود کو دیکھا، ایک نظر اس صحابی نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، یہ نظر قائدانہ نظر حضرت سعد کی بتا رہی تھی، اور یہ کہہ رہے تھے نظروں میں، اے میرے ساتھیوں، بہت سارے امتحانات تمہارے سامنے آئے، یہ بھی تمہارا ایک امتحان ہے۔ یہ راستہ روکتی ہوں کا روز راستہ، لیکن ہم تو اللہ کے نبی کے غلام ہیں، ہمارا راستہ یہ موجیں نہیں روک سکتی، یہ بھی اللہ کے مخلوق، ہم بھی اللہ کے مخلوق۔ یہ کہہ کر صحابہ کرام سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں سمیت داخل ہو۔ گھوڑوں سمیت میرے بھائیوں، حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں میرے بھائیوں دریائے دجلہ میں اتر گئے۔ گھوڑے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں، جیسے کہ کوئی بادشاہ، اور گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے صحابہ جیسے کہ کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھا ہو۔ علامہ زوجی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ چلتے چلتے جب گھوڑے تھک گئے، گھوڑوں کے تھکنے کے وقت میں اس دریائے دجلہ کے اندر میرے بھائیوں کی ابری ہوئی جگہ آئی جہاں پر وہ صحابہ کرام کے گھوڑے سانس لیا اور پھر آگے بڑھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.